بہت پرانی بات ہے۔ ہندوستان کے شہر آگرہ میں ایک بڑا ہی شاندار قصبہ ہوا کرتا تھا۔ اس قصبے کے لوگ بڑے محنتی، نیک اور خدا پرست تھے۔ وہ دن بھر محنت اور لگن سے کام کرتے اور شام کو اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ لوگ اگرچہ مختلف مذہبوں سے تعلق رکھتے تھے، تاہم ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے اور ہمیشہ مل جل کر رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے تہواروں میں بڑی خوشی سے شریک ہوتے اور آپس میں گلے مل کر اپنی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے تھے۔ ان کے بعض عرسوں اور میلوں ٹھیلوں نے تو عوامی تہواروں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ان کی سماجی زندگی میں اسی رواداری اور فراخ دلی کی بدولت وہ قصبہ رنگا رنگ پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ معلوم ہوتا تھا۔ ایک بار اسی قصبے میں ایک ایسا دولت مند شخص بھی آ کر رہنے لگا جو نہ صرف شرپسند اور مکار تھا، بلکہ اپنی دولت کے نشے میں خدا سے بھی منکر تھا۔ دراصل دولت سے زیادہ وہ شہرت کا بھوکا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرنے سے نہیں چوکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قصبے میں اپنی دھاک جمانے کے لیے وہ لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی ترکیبیں بھی سوچنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کسی طرح لوگ اپنے کسی بھی مسئلے پر باہم متفق نہ ہو سکے تو مشورے کے لیے یقیناً اسی کے پاس آیا کریں گے، لہٰذا وہ انہیں من مانے طریقے سے اپنی انگلیوں پر نچایا کرے گا اور اسی طرح اپنی ساکھ بنائے رکھے گا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں میں باہمی اتحاد اور رواداری بھی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ہم خیال لوگوں کی ضرورت محسوس کرتا تھا، لیکن لوگ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ البتہ جب کبھی بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا تو راستے میں ملنے والے اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر اسے سلام ضرور کرتے۔ اس سے وہ اس قدر مغرور ہو گیا کہ لوگوں سے سلام کا خراج وصول کرنا وہ اپنا حق اور ان کے سلام کا جواب دینا اپنی توہین سمجھنے لگا۔ ایک بار اس نے سوچا کہ یہاں کے لوگوں کی زندگی میں مذہب ہی تو سب سے نمایاں پہلو ہے، کیوں نہ اسی کو ذریعہ بنا کر میں لوگوں کے جذبات کو بھڑکاؤں اور انہیں آپس میں لڑواؤں۔ یہی سوچ کر اس نے عالم دین ہونے کا ڈھونگ رچانا شروع کر دیا۔ اگلے ہی دن کسی عوامی تہوار کے موقع پر جب لوگ ایک جگہ مل کر بیٹھے تو وہ بھی وہاں آن پہنچا۔ وہ ان لوگوں سے اللہ اور ایشور کے متعلق طرح طرح کے بیہودہ سوالوں کی بوچھاڑ کرنے لگا۔ لوگوں نے پہلے تو مناسب اور موزوں جوابوں سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ اس نے کسی سے بھی متفق نہ ہونے کی قسم کھا رکھی ہے اور اس کی دلیلوں کا سلسلہ بیہودگی سے حدوں کو چھونے لگا ہے، تو انہوں نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ان کی خاموشی کو اپنی فتح سمجھ کر وہ اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن وہ قصبے کے مرکزی حصے میں ایک چبوترے پر کھڑا اپنی ڈینگیں مار رہا تھا۔ آنے جانے والے اکثر لوگ اسے محض سلام کر کے ہی آگے بڑھ جاتے، لیکن کچھ تماشائی اس کی خرافات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتفاق سے ایک نوجوان وہاں سے گزرا۔ اس کے تن پر نہایت سادہ کپڑے تھے، سر پر معمولی سی ٹوپی تھی۔ اس نوجوان نے اس نام نہاد عالم کو سلام نہیں کیا۔ اس غیر متوقع صورتحال کو دیکھ کر اس نے لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، کتنے بدتمیز ہیں اس قصبے کے لوگ، کیا وہ لڑکا مجھے نہیں پہچانتا؟ اس گستاخ نے مجھے سلام تک نہیں کیا۔ پھر اس نوجوان کی طرف مخاطب ہو کر بولا، ارے صاحبزادے، کچھ تمیز سیکھو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اگر کوئی عالم اپنے سے اونچی جگہ پر بیٹھا یا کھڑا ہو تو اسے سلام کیا کرتے ہیں؟ جاہل کہیں کے، سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تمہارے جیسے کئی لڑکے تو میری جیب میں پڑے ہیں۔ اس نام نہاد عالم کی طرف سے یہ محض ذاتی توہین نہ تھی، بدتمیز کا خطاب دے کر اس نے پورے قصبے کی توہین کی تھی۔ غیرت مند نوجوان اس اجتماعی توہین کو برداشت نہ کر سکا اور بڑے بے باک لہجے میں بولا، نہ تو میں آپ کو پہچانتا ہوں اور نہ آپ جیسوں کو پہچاننے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ خدا کے واسطے آپ اپنی خرافات کا تھیلا سمیٹ کر فوراً یہاں سے چلے جائیے۔ نام نہاد عالم بولا، ورنہ تم مجھے اپنے خدا کے سپرد کر دو گے، یہی نا؟ بڑے آئے خدا والے، سنا تو ہم نے بھی یہی تھا
کہ اس قصبے میں بڑے خدا پرست لوگ رہتے ہیں، مگر دیکھا تو ان کی خدا پرستی سوائے ڈھونگ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بھی تو عالم ہیں، ذرا ہماری شاگردی میں آ کر تو دیکھو، ہے کوئی خدا کا بندہ جو ہمارے عالمانہ سوالوں کا جواب دے سکے؟ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ قائل کر دے تو ہم اس قصبے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس نام نہاد عالم کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے کہا، شاید آپ نہیں جانتے کہ اسی قصبے میں اعلیٰ عالم موجود ہے، لیکن عالموں کے دستور کے مطابق جاہلوں کی خرافات کا جواب صرف خاموشی ہے۔ یہی سمجھ کر وہ آج تک چپ رہے ہیں۔ اب چونکہ آپ مجبور کر رہے ہیں تو خدا کے فضل سے یہ خاکسار آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں اور قائل ہونے کی صورت میں فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی موجود تھے۔ نوجوان کی للکار سن کر وہ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ ایک معمولی نوجوان کی ہمت دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ بعض نے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان، کیا آپ واقعی اس کے بے تکے سوالوں کا جواب دے سکیں گے؟ نوجوان نے جواب دیا، اگر خدا نے چاہا تو میں اس کو ضرور دھول چٹاؤں گا۔ سب لوگ ابھی تک اسے نوجوان کی ظریفانہ حرکت سمجھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معمولی سا لڑکا اس نام نہاد عالم کے بےہودہ سوالوں کا کوئی خاطر خواہ جواب دے گا بھی یا نہیں۔ پھر بھی چونکہ یہ ایک بے دام تماشا تھا جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم نوجوان کی حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ نوجوان نے اس مغرور عالم سے مخاطب ہو کر کہا، فرمائیے عالم صاحب، کیا آپ کو میری شرائط منظور ہے؟ خود ساختہ عالم بڑا خوش تھا کہ ان لوگوں کو شرمسار کرنے کا ایک اور سنہری موقع ہاتھ لگ رہا ہے۔ غرور سے بولا، برخوردار، مجھے تو شرط منظور ہے، لیکن تم ابھی بچے اور عقل کے کچے ہو، میرے عالمانہ سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ چاہو تو اپنے ابا جان کو بھی بلا سکتے ہو۔ نوجوان پر یہ دوسری چوٹ تھی، پھر بھی اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، فضول باتوں میں میرا وقت برباد نہ کیجیے، بتائیے آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ نام نہاد عالم نے حیرانی سے پوچھا، تو کیا تم واقعی میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ نوجوان نے بے جھجک جواب دیا، ہاں ہاں، میں بالکل تیار ہوں۔ اس پر عالم نے طنزیہ کہا، اچھا تو خدا پرست صاحب، بتائیے اس وقت آپ کا خدا کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، صاحب آپ تو خود عالم ہیں اور یہ بخوبی جانتے ہیں کہ حاجت مند سے حاجت روا کا رتبہ بلند ہوتا ہے، لہٰذا اس اخلاقی تقاضے کا لحاظ رکھتے ہوئے پہلے آپ اس اونچی جگہ سے نیچے اتر آئیے تاکہ یہ خاکسار اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر آپ کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ نوجوان کی بات کو مذاق سمجھتے ہوئے عالم مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا اور لڑکا اسی چبوترے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، حضور سن لیجئے کہ اس وقت میرا خدا کیا کر رہا ہے۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، اے لوگو، تم گواہ ہو جاؤ، اس وقت جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، میرا خدا ایک منکر کے رتبے کو گھٹا کر ایک خدا پرست کا رتبہ بلند کر رہا ہے، اور منکر کو اس کے انکار کی سزا دیتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ سچ کبھی جھوٹ کے سامنے نہیں جھکتا۔ سچ کے سپاہی بن کر تم بھی ہمیشہ سچائی پر ڈٹے رہو۔ اگر کوئی اپنی ہی عظمت کے گن گائے، اسے کبھی عظیم تسلیم نہ کرو۔ یہ سنتے ہی مغرور عالم جو اب نیچی جگہ پر کھڑا تھا شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ نوجوان اسی چبوترے سے پھر پکارا، اگر آپ اسے تسلیم کرتے ہیں تو بتائیے آپ کا دوسرا سوال کیا ہے؟ خود پرست عالم اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اس بار تو لڑکے نے ہوشیاری سے کام نکال لیا ہے، مگر اب اس کی ایک نہیں چلنے دوں گا۔ ایسا سوال پوچھوں گا جس کا جواب بنائے نہ بنے۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، ہاں برخوردار، ذرا بتائیے تو، خدا سے پہلے کیا تھا؟ اس نام نہاد عالم کے اس سوال پر نوجوان مسکرا دیا، گویا اسے پتا تھا کہ ملحدوں کی جانب سے یہ ایک عام سا سوال ہے جو یہ نام نہاد عالم ضرور پوچھے گا۔ نوجوان نے اسی بے پرواہی سے جواب دیا، اس سے پیشتر کہ میں کچھ کہوں،
مہربانی کر کے آپ خود ہی 9 سے الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ نام نہاد عالم نے فوراً الٹی گنتی گننا شروع کر دی۔ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور ایک کے بعد چپ چاپ کھڑا ہو کر نوجوان کی طرف دیکھنے لگا۔ نوجوان نے اب کے قدرے زور دے کر کہا، کیوں صاحب چپ کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ رکیے نہیں، گنتے جائیے اور اگلا عدد بولیے۔ نام نہاد عالم نے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بولوں کیا خاک، 1 سے پہلے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اب نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، تو بقول آپ کے 1 سے پہلے کچھ ہوتا ہی نہیں، بس یہی ہے آپ کے سوال کا جواب۔ خدا بھی چونکہ ایک ہے، اس سے پہلے بھی نہ کچھ تھا اور نہ کچھ ہے اور نہ ہی کچھ ہوگا۔ یہی وہ سچائی ہے جو دنیا میں آئے لاکھوں پیغمبر لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے۔ نوجوان کا جواب سن کر اب اس عالم کو پاؤں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ حاضرین ہمتاً گوش کھڑے بڑی دلچسپی سے دونوں کے سوال جواب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نوجوان کے غیر متوقع عالمانہ جوابوں پر کبھی کبھی تو پورے کا پورا مجمع واہ واہ کے شور اور تالیوں کی آواز سے گونج اٹھتا تھا۔ وہ لوگ نوجوان کی مسلسل حوصلہ افزائی کرتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ علم و فضل کا مدعی پوری طرح سے سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ نوجوان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں صاحب کچھ اور بھی سوال باقی ہو تو جلدی پوچھئے۔ مارے شرم کے اگرچہ اس کے لیے اب گردن اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی وہ بڑی ڈھٹائی سے بولا، اچھا خدا اگر ایک ہے تو بتاؤ اس کا منہ کس طرف ہے؟ نوجوان نے اب کے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے ایک موم بتی کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے جلدی سے ایک موم بتی کا انتظام کر دیجئے۔ چنانچہ موم بتی فوراً منگوا لی گئی۔ نوجوان نے اس موم بتی کو جلایا اور پھر جلتی ہوئی موم بتی کو ایک اونچی جگہ پر رکھ کر اسی عالم سے پوچھا، ذرا آپ ہی بتائیے حضور، اس موم بتی کی روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ نام نہاد عالم کہنے لگا، روشنی تو چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ نوجوان نے ایک بار پھر بلند آواز سے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، ایک بار پھر سے گواہ ہو جاؤ کہ اسی عالم صاحب کے مطابق موم بتی کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے، تو سن لیجئے حضور، موم بتی کی روشنی کی طرح خدا کا نور بھی چاروں طرف پھیل رہا ہے، لیکن اس نور کو دیکھنے کے لیے بھی ایک سمجھ بوجھ والی آنکھ چاہیے۔ جاہلوں کی آنکھیں بند ہیں، اسی وجہ سے اس نور کو نہیں دیکھ سکتی۔ نوجوان کے جواب کی تاب نہ لا کر اگرچہ وہ مغرور عالم بغلے جھانکنے لگا، پھر بھی آخری حربے کے طور پر اپنی جگہ سے چل کر اس نوجوان کے پاس پہنچ گیا اور لوگوں کی نظریں بچا کر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سونے کے کچھ سکے نکال کر نوجوان کی جیب میں ٹھونستے ہوئے کہا، صاحبزادے، یہ لو اپنی سنی سنائی چکنی چپڑی باتوں کا انعام، اب مجھے سلام کر اور یہاں سے چلتا بن۔ نوجوان کو اس کی اس بے حیائی سے بڑی تکلیف پہنچی اور وہ منہ پھیرتے ہوئے بولا، سونے کے ان چند سکوں کی چمک سے سچ کے سپاہی کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ یہ سن کر اس عالم نے اپنی جیب میں رکھی ساری رقم نکال لی اور نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لگتا ہے میرے معمولی سے سوالوں نے صاحبزادے کو ناراض کر دیا ہے، میری یہ تمام پونجی حاضر ہے، اب تو خوش ہو جاؤ اور اسی خوشی میں ایک سلام بھی ہو جائے۔ نام نہاد عالم کی اس بوکھلاہٹ پر تمام حاضرین کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی کے دوران نوجوان نے اس سے ساری رقم لے لی اور اسی کے سامنے مجمع میں موجود غریبوں میں بانٹتے ہوئے کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس وقت تمہاری جیب بالکل خالی ہے اور میرے پاس خدا کا دیا اب بھی بہت کچھ ہے، پھر اس کم تری کی حالت میں بھی برتری کی ڈینگے مارنے میں نہ جانے کیوں آپ کو کوئی عیب دکھائی نہیں دیتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی عیبوں سے بری نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ عالم اپنے عیبوں کو خود ہی دیکھ لیتے ہیں، جبکہ جاہلوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ عالم صاحب، اب تو اپنے علم کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں، پیالے سے آخر وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی پورے مجمع میں چاروں طرف سے حاضرین کے کہکہوں کے ساتھ ساتھ شرم شرم کی آوازیں بھی گونجنے لگی۔ رسوائی کی تاب نہ لا کر
इस आलिम ने सच के सिपाही को 3 बार झुक झुक कर सलाम किया और मारे शर्म के मुंह छुपाकर ऐसा भागा कि फिर कभी उस कस्बे के नजदीक नजर न आया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।